اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، امر فارق پیدا کر دے گا۔ یہ فرقان کیا چیز ہے اور اللہ سے ڈرنا کیا چیز ہے؟ بھائیو، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ امر فارق دے دیں گے۔ امر فارق کیا چیز ہے؟ حق اور باطل کے درمیان تمیز کی صلاحیت کو امر فارق کہا جاتا ہے۔ جھوٹ اور سچ کے درمیان تمیز کی صلاحیت کو امر فارق کہا جاتا ہے، اسے فرقان کہا جاتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرنا دو طرح کا ہے، ایک تو اللہ کی ذات، اس کی ہستی برحق سے ڈرا جائے کہ وہ اللہ ہے، وہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بلند ہے، اللہ سے ڈرا جائے، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کیے، اس ہستی برحق سے ڈرا جائے کہ وہ ذات بہت بڑی ہے، اور اسی ذات سے ڈرنے کی وجہ سے جنت ہے۔ من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، جو اللہ کے مقام اور مرتبے اور اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، فإن الجنة هي المأوى، اور اپنے نفس کو، ونہى النفس عن الہوى، اپنے نفس کو گناہوں سے، خواہشات سے بچا لیا، فإن الجنة هي المأوى، تو جنت ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اب اللہ سے ڈرنے پر پہلے ایک نشست میں گفتگو ہو چکی ہے، تو اللہ سے ڈرنا دو طرح کا، ایک تو اللہ کی ذات اور اس کی ہستی برحق سے ڈرنا، کو بڑی ذات ہے، اور دوسرا اللہ کے پیدا کردہ عذابوں سے ڈرنا۔ قبر کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے، قبر کے اندر فرشتے کوڑے ماریں گے، گرز ماریں گے، اس کا عذاب ہے، سانپوں کا عذاب ہے، بسا اوقات قبر کے اندر بھی جہنم کا عذاب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العزت ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ دے۔ اور دیکھیں جہنم کے اندر کتنے بڑے عذابات موجود ہیں، سانپوں کا عذاب ہے، کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ہے، کھولتے ہوئے تیل کا عذاب ہے، سانپوں کا عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے، اور اس کے علاوہ جہنم کے اندر ٹھنڈک کا بھی عذاب ہے، جس کو بارے میں قرآن مجید وادی زمہریر سے بلاتا ہے۔ جس طرح سیاچن گلیشیئر کے اندر ایک انسان اگر مناسب یونیفارم کے اندر موجود نہ ہو تو اس کا جسم جل کر اسی طرح سڑ جاتا ہے جس طرح آگ سے سڑ جاتا ہے، بے عین ہی جہنم کے اندر بھی ایک وادی ٹھنڈک کی ہے، وادی زمہریر اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ وہ وادی ہے جہاں ٹھنڈک کا عذاب ہوگا۔ یہاں کی ٹھنڈک تو کیا چیز ہے، سیاچن گلیشیئر کی تو کیا، اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں اس کے مقابلے میں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر جو عذابات دیے جائیں گے اس کی تفصیل حدیث کے اندر، قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو بھائیو، اللہ سے ڈرنا دو طرح کا ہے، ایک اس کے ہستی برحق ہونے سے ڈرا جائے، اور دوسرا اس کے پیدا کردہ عذابوں سے ڈرا جائے۔ جو بندہ اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لیتا ہے، اس کو صرف ایک ہی فکر ہے کہ میری آخرت سمجھ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جعل الحموم ہم واحدا ہم آخرتہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ، جس شخص نے اپنے سارے غم آخرت کے غم میں جمع کر دیے کہ میری آخرت بہتر ہو جائے، کہیں یہ کام میں نے کیا تو میری آخرت برباد نہ ہو جائے، کفاہ اللہ ہم دنیاہ، اللہ اس کے دنیا کے سارے غموں سے اس کو نجات دے دی۔ اور جس شخص نے سارے غم اپنے دنیا کے غم میں شامل کر دیے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں حلال کما رہا ہوں، حرام کما رہا ہوں، جائز ہے ناجائز ہے، کوئی ہے دنیا کے اندر سارا کچھ ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، فی ای اودیتی حلق، وہ کس وادی میں جا کے ہلاک ہو جائے، مر جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس لیے اللہ کا ڈر جو ہے یہ ایک مومن کی صفت ہے، اور اگر ایک مومن اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل سے نکال دے، صرف ایک ڈر ہوتا ہے اللہ کا ڈر جو آپ کو کسی بھی کیمرے سے بے نیاز کر دے گا۔ پھر کیمرہ آپ کے سامنے لگا ہے یا نہیں لگا ہے، اگر اللہ کا ڈر موجود ہے آپ نہ کرپشن کر سکتے ہیں نہ غلط کام کر سکتے ہیں۔ اگر جس آدمی کے اندر یہ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اس کو اللہ کون سی صلاحیت عطا فرماتے ہیں؟ اللہ کو فرقان، اللہ اس کو فرقان کی صلاحیت دے دیتے ہیں۔ فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان تمیز کی صلاحیت، سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کی صلاحیت، غلط اور صحیح کے درمیان تمیز کی صلاحیت۔ جب بندہ اللہ کا ڈر اور خوف رکھتا ہے، اس کو اپنی آخرت کی فکر ہمہ وقت رہتی ہے، ایسا آدمی غلط کام کر ہی نہیں سکتا۔ اور جب غلط کام نہیں کرے گا، یہ صلاحیت اس کے اندر جب پیدا ہوتی چلی جائے گی تو از خود یہ صلاحیت اس کو جنت کے قریب کر دے گی، جنت کے قریب کر دے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت اس کو معاف بھی کر دیں گے، اور اس کے لیے اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، اور اس کو بخشش کا پروانہ عطا کر دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی تربیت فرمائی اور انہوں نے اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر رکھا، اللہ ایسا ڈر اور خوف ہمیں عطا فرمائے جو صحابہ کرام کے اندر پیدا ہوا، اور جس کو انہوں نے اس ڈر کی وجہ سے، آپ دیکھیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کم و بیش 80 یا 90 لاکھ مربع میل مسلمانوں کے پاس حکومت موجود تھی، اور وہ سارے کے سارے اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھے ہوئے، کوئی پاکول اکیڈمیوں کا فارغ نہیں تھا، کوئی وہاں کسی اور جگہ سے تربیت یافتہ نہیں تھا، کسی نے انگلش نہیں پڑھی تھی، کوئی منہ ٹیڑھا بیڑا کر کے گفتگو کرنے والا نہیں تھا، کوئی اس طرح کا نہیں تھا کہ آج یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، سارے اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل پیرا کرنے والے تھے۔ کوئی کمیونیکیشن کا دور نہیں تھا، کوئی الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، کوئی پرنٹ میڈیا نہیں تھا، کوئی تیز ترین سواری موجود نہیں تھی جس طرح آج موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان جتنے 10 سے 12 ممالک فرض کیجئے لگا لیں تو اتنا بڑا رقبہ ان لوگوں کے پاس موجود تھا۔ تو یہ اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کی بنیاد پر حکمرانی کرنے والوں کے درمیان ایک ایسی کمیونیکیشن تھی جس میں ان کو یہ خوف تھا کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو ان لوگوں کے تذکرے اللہ رب العزت نے اولئک هم المؤمنون، اللہ نے کہا کہ یہی سچے مومن ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ان کی تعریفیں کرتے ہوئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو مقام اور مرتبے عطا فرمائے جو پہلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے جو رویہ، جو اسلام چاہتا تھا، جو اللہ چاہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے وہ کر دکھایا، تو دنیا کا غلبہ، دنیا کی حکمرانی، دنیا کی تمام تر سرمایہ اور دولت ان کے قدموں میں اللہ نے ڈھیر کر دیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا ڈر رکھنے اور ایسی صلاحیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔